بہت کم لوگ اتنے تعداد میں خواتین پاکستان میں آپ کے بڑے پارٹی بھی نہیں نکال سکتے ہیں، مگر ادھر ہوا ہی ہے، ان کو گھسیٹ کے لائے۔ واڈیلا صاحب کو پرسوں ہم نکال کے لائے، یہاں یہ بیٹھے ہوئے، وہ ان کے وکیل بیٹھے ہوئے۔ اگر یہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ اس ملک کو توڑ رہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان سے سوال کرتا ہوں، اس پاکستان کے معیشت کو کئی 100 ارب ڈالر کا کس نے قرض دار بنایا؟ ہم ایسے ایک ریاست میں رہتے ہیں کہ جس نے فرضی دشمن ایجاد کیے، ابھی تک فرضی دشمن ایجاد ہے۔ کراچی میں فرضی دشمن ایجاد کیے، کراچی کے پرامن شہر کو 30,000 لاشوں کا ایک تحفہ دیا۔ یہاں بلوچستان کو فرضی دشمن ایجاد کیے، کبھی قبیلے کو اس کے سردار کے ساتھ لڑایا گیا، کبھی شیعہ کو سنی کے ساتھ لڑانے کی کوشش کیا گیا، کبھی پشتون کو بلوچ کے ساتھ لڑایا گیا، کبھی کس مذہب کے شخص کو کس کے ساتھ۔ یہ ایسا ریاست ہے جو فرضی دشمنوں کے بنیاد پہ کہ آپ کو، مجھے، آپ کو، سب کو ڈرا کے گزار رہا ہے۔ پنجاب کے لوگوں کو ہندوستان سے ڈرایا گیا، پشتونخوا کے لوگوں کو، خیبر پشتونخوا کے لوگوں کو طالبان سے ڈرایا گیا۔ یہ کیسا ریاست ہے؟ ہم کس طریقے سے اس تمام معاملات کو ہم چلا رہے ہیں؟ اگر ایک نئے تصور کے ساتھ ہم اٹھیں، یقیناً ان تمام معاملات کو دیکھ کے، اور ہم ان قوتوں کو ایک باضابطہ، باقاعدہ ایک میسج دیں کہ آپ آئندہ پولیٹیکل اور انتظامی معاملات میں آپ دخل نہ دیں۔ یہاں ہوتا کیا ہے؟ اس ملک میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں فرضی دشمن کے بعد پھر آپ راتوں رات پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں۔ پہلے یہ بدنامی فاٹا کے نام پہ تھا، فاٹا کے ایم این ایز اور این پی ایس پہ بڑا بدنامی تھا کہ وہ ادھر بکتے ہیں ادھر بکتے ہیں۔ اب یہاں راتوں رات پارٹی بلوچستان میں بنایا جاتا ہے۔ یہاں جب اتنے چھوٹے چھوٹے تقسیم ہیں، یہ بائی ڈیزائن ہے، یہ اسٹیٹ نے ڈیزائن کیے ہیں چھوٹے چھوٹے تقسیم۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا میں، پولیٹیکل اپنا مثلاً چینلوں میں دیکھ رہا ہوں، اب بلوچستان کو مذاق بنایا گیا ہے کہ یہاں راتوں رات پارٹیاں بنتے ہیں، یہاں پارٹیوں کے جو ممبرز ہیں ان کا ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتا ہے، پہلے باپ میں تھے اب پیپلز پارٹی میں کچھ کو بھیجا ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پارٹیاں بنتے ہیں۔ کیا عباس صاحب، ہمارے پاس تو پارٹیاں راتوں رات بنتے ہیں، کیا وہاں پنجاب میں اور سندھ میں وہاں بنے بنائے پارٹیاں آج کل مل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ تو پھر ہمارا گناہ تو کچھ کم ہے، یا بناتے ہیں وہاں بنے بنائے کو خرید کے پھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے۔ ری امیجننگ پاکستان کا مطلب یہ، جس طریقے سے لندن میں 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا اعلان ہوا تھا، یا ہونا یہ چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے یہ طے کریں کہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالشی ٹاؤٹ بن کے اس ملک کو اسی طریقے سے برباد کریں گے، یا پولیٹیکل پارٹیز ایک لکیر کھینچیں گے کہ پارلیمنٹ میں دخل اندازی بند ہونا چاہیے۔ مگر پارلیمنٹ میں دخل اندازی آج تک شروع ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارا تو یہاں پارٹی بنا، اب پارٹیوں کو کچھ لوگوں کو پوسٹنگ کر رہے ہیں کسی اور اس میں، مگر وہاں پارٹیاں بنے بنائے ان کو مل رہے ہیں اور ان کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں بلوچستان کو ایک پھر مذاق بنایا گیا، ہمارے صوبے کو بار بار مذاق کیا۔ میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ پہلے صوبے کے لوگ احتساب کریں ان لوگوں کا جو آپ کے ووٹ لے کے پھر ان کو بیچ کے اپنے گھر بناتے ہیں۔ یہاں کیا کیا؟ اب مثلاً یہاں اگر 22 سینیٹر ہمارے صوبے سے جائیں گے، میرے خیال یہاں لوگوں کو سب کو 22 کا عدد گنتی آتا ہوگا، مگر 22 میں سے شاید وہ 2 کو بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے وہ نمائندے نہیں ہیں۔ یہاں کیسا ہوتا ہے؟ پہلے پارٹی بنایا جاتا، یا پھر جیسے لسٹیں آپ نے کہا کہ فلان شخص فلان پارٹی میں فلان شخص بڑا یہ ہو، اس کے بعد پھر انہی لوگوں کو سینٹ میں ووٹ دلایا جاتا ہے اور ان کو سینٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ یقیناً سینٹ کے اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن کیا جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ یا بریگیڈیئر خالد فرید الیکٹ کراتا ہے صوبے میں اور صوبے کے بعد سینٹ میں بھجواتا ہے، کیا وہ لوگ آپ کے اس با اختیار سینٹ میں کیا وہ آپ کی خدمت کر سکیں گے؟ پہلا بات یہ ہے کہ یہ طے ہو، پولیٹیکل پارٹیز طے کریں، سول سوسائٹی طے کریں، وکلا طے کریں، میڈیا کو بھی یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا ایسے با اختیار سینٹ میں ایسے بے اختیار ٹاؤٹس کو بھیجنا پھر اس کے بعد پھر مسائل حل ہوگا؟ نہیں ہو رہے۔ اس لیے ابھی آپ دیکھیں مثلا میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں۔
میرے ذہن میں سوالات یہ ہے کہ مفتاح صاحب، پارلیمنٹ اس بات کو لوگوں کے سامنے لائے یا پھر سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹیز، جہاں کوئی بچے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس سوال کو لائے کہ روز اول سے پہلا لون کس نے لیا تھا، کتنا لون تھا، اور وہ لون اس بات کو لوگوں کے سامنے لائے جائے، کہاں خرچ ہوا، پتہ تو چلے کہ یہ پیسے کہاں گئے، یہ ڈالرز کا بلیک ہول کہاں ہے، یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ اگر اس کمرے میں ہمارے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو پھر ہم گنتی کریں تو پھر بھی 1 کروڑ ہونا چاہیے، مگر آج پھر پاکستان کنگال ہے۔ یقیناً اس کا بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بلیک ہول ہے اور ہمارے نام پہ کچھ لوگ پیسہ لے کے پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا 6% بلوچستان پہ خرچ ہوا ان تمام لونز کا؟ یقیناً نہیں ہوا۔ یہ کہاں جاتے ہیں، کس کے پیٹ میں جاتے ہیں، کس ادارے کے سر پہ خرچ کیا جاتا ہے؟ یہ ایک مطالبہ ہے۔ اگر ہم ری امیجن کریں تو پھر پہلے احتساب کا عمل یہاں سے ہونا چاہیے۔ اب ہم آج کل یہ سن رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال ہے، اسٹیبلشمنٹ نے خود کہا کہ ہم اب نیوٹرل ہیں، مگر سوال کے ساتھ میرے ذہن میں ایک مطالبہ بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، سول سوسائٹی، وکلا ہو، میڈیا ہو، پہلے بات یہ کہ اگر وہ آج نیوٹرل ہے تو پھر کل کیوں ان نیوٹرل تھے؟ ان کے خلاف ایک باقاعدہ طور پہ کمیشن قائم ہو، ان سے پوچھا جائے جو لوگ اپنے اسٹیبلشمنٹ میں جو کل کے دن نیوٹرل نہیں تھے اور ان کے نیوٹرل نہ ہونے کی وجہ سے ملک یہاں پہنچا، ان کے خلاف کمیشن قائم ہو، اس میں تمام سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اور ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کے خلاف عدالتی کارروائی ہو، ان کے خلاف میڈیا کے ذریعے کارروائی ہو کہ آج اگر آپ نیوٹرل تھے تو پھر آپ نے اپنے اس حلف کے خلاف کل کیوں کیا کہ آپ ان نیوٹرل تھے، تاکہ ان کا راستہ روکا جائے۔ میں 2010 میں 28 دسمبر 2010 میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان کی نمائندگی کرنے بنگلہ دیش کیا، اور 28 دسمبر 2010 انہوں نے شیخ مجیب کے تمام ان قاتلوں کو پھانسی دیا کہ آج وہ ملک اپنے ڈگر پہ چل پڑا ہے، دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے، کیونکہ انہوں نے احتساب کیا ان قوتوں کا، ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا جنہوں نے اس ملک کے ایک پولیٹیکل لیڈر کو قتل کیا۔ آج وہ ملک ٹھیک چل رہا ہے، گربہ کشتن اور روز اول، پہلے دن سے اس کو روکنا چاہیے تھا، مگر یہاں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے معاملہ چلے گا۔ یہاں مسنگ پرسنز کا ایشو اٹھا کیوں؟ مسنگ پرسنز کون ہیں، کہاں گئے؟ ابھی تک ایک غیر ذمہ دار ریاست اس ایشو کو غیر ذمہ داری سے حل کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک مسنگ پرسن کمیشن جاوید اقبال کے سرپرستی میں بنایا گیا۔ جاوید اقبال صاحب کا یہ ذمہ داری تھا کہ مسنگ پرسنز کے اس ایشو کو ایڈریس کرے۔ اس کے بعد اتنا وہ لائق آدمی تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کے کو ایک ایسے ادارے کا سربراہ بنایا گیا جس کو نیب کہتے ہیں، یا اس کا ڈیوٹی یہ تھا کہ معزز سیاسی لوگوں کا توہین کرے اور پگڑیاں اچھالے۔ یعنی اتنا پگڑیاں اچھالا، اتنا مصروف تھا جاوید اقبال کہ وہ مسنگ پرسنز کے اس ایشو پہ توجہ ہی نہیں دے سکا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اعظم سواتی صاحب کا ان کا اپنا بیان ہے، یعنی ریاست پگڑیاں اچھالنے میں اتنے فارغ تھے کہ پگڑیاں اب رہے نہیں، اب کپڑے اتار رہے ریاست اپنے شہریوں کا، ایک سینیٹر کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ مسنگ پرسنز کا دوسرا کمیٹی پھر بنا۔ یہاں ہمارے بچوں نے ریڈ زون میں ایک دھرنا دیا۔ اسلام آباد سے کچھ وزراء آئے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب، ایک حسن صاحب، کچھ اور بھی آئے، مجھے یاد نہیں ہے، یہ سب آئے۔ اس کمیشن نے بھی وعدہ کیا کہ وہ آ کے آپ کو جواب دیں گے۔ اس کمیشن کا بھی